رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر ان سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کرو۔ کہتے ہیں فقعدت علی بابہ، میں گیا اور صفوان بن عسار رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے فرمایا ما شانو کا، تو یہاں کیسے بیٹھا ہوا ہے میرے دروازے پر؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں طلب علم کی طلب میں یہاں آیا ہوں اور آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی دوسرے صحابی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا اور دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے فرمایا مسئلہ بتانے سے پہلے میں تمہیں ایک خوشخبری نہ سنا دوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے طالب علم کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے بازو اور پر بچھا دیتے ہیں۔ جو علم دین کے حصول کے لیے نکلتا ہے چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کا اکرام، اس کا احترام، اس کی عزت کی خاطر اور اس کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پر اور اپنے بازو اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو مسئلہ پوچھا گیا تھا موضوع کے بارے میں وہ بتایا۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ سفر کی حالت میں 3 دن تک اپنے موزے نہ اتارا کرو۔ ہاں تم قضائے حاجت کر کے فراغت پاؤ یا تم نیند سے اٹھے ہو، نیند کی وجہ سے اور بول و برار کی وجہ سے اپنے موزے 3 دن تک نہ اتارا کرو۔ ہاں جنابت اگر ہو تو غسل جنابت کے وقت یہ تمہیں موزے اتارنے ہوں گے۔ اب آپ یہ غور فرمائیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور انہیں ایک مسئلے کا خیال آیا کہ یہ مسئلہ میں معلوم کر لوں، تو وہ دوسرے صحابی کے دروازے پر گئے اور جا کر وہاں بیٹھ گئے اور ان کے آنے کا انتظار کیا، اور جب وہ باہر نکلے ہیں تو پھر انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں دین کا علم سیکھنا اور سکھانا بہت زیادہ فضائل کا، اہمیت کا حامل ہے۔ ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں ایک عالم اور ایک عابد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا یعنی کم تر شخص پر ہے۔ اور مزید فرمایا جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، جو معلم خیر ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اور اہل آسمان اور اہل زمین، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں اور سوراخوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ جو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اور خیر سے مراد قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو بہت زیادہ خیر عطا کی گئی۔
اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کے اندر تفقہ، سمجھ بوجھ اور دین کا علم عطا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس حکمت کو خیر کثیر کہا گیا ہے وہ خیر کثیر قرآن و سنت کا علم ہے۔ قرآن و سنت کا علم سیکھنا اور سکھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کے بعد سے پوری عمر یہ مشغلہ رہا۔ صحابہ کی زندگیاں اسی کام کے لیے وقف رہیں، اور اس کے بعد آنے والے نبی کریم علیہ السلام کے سچے غلام سب کا یہی مشغلہ رہا کہ انہوں نے قرآن و سنت خود سیکھا اور آگے سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کے سینوں سے علم کو نکال کر علم کو نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ علماء کی روحیں قبض کر کے علم کو اٹھائے گا، یعنی علماء تو دنیا سے وصال کر جائیں گے، فوت ہوتے چلے جائیں گے، نئے علماء نہیں پیدا ہوں گے، باقی رہ جائیں گے جاہل لوگ۔ تو اب جب علماء نہیں رہے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا دینی پیشوا بنا لیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے غلط فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام اور سسٹم بنائے کہ صحیح علماء پیدا ہوتے رہیں جو امت کی رہنمائی کرتے رہیں، اور لوگ صحیح علماء کو اپنا پیشوا بنائیں اور ان سے رہنمائی لیں جو صحیح فتوے دیں اور صحیح فتووں پر عمل ہو، تاکہ پورے معاشرے کے اندر خیر اور برکت ہو۔ لیکن اب ہمارے ہاں قرآن و سنت کے علم کی جو اہمیت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جمعے کا دن آتا ہے تو یہ جو درس ہے یہ درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، یہ بھی دین سیکھنے کا، علم سیکھنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے، اور باقاعدہ پھر حکم ہے قرآن پاک میں کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے خرید و فروخت اور سارے معاملات چھوڑ کے سمیٹ کے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ لیکن بڑی تعداد ہے جو وقت پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ اچھا، جمعے کے علاوہ نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، مختصر سا بھی ہے قرآن و سنت کا کوئی درس سنائیں، لوگوں کو علم سکھانے کی کوشش کریں، ایسے لوگ بھاگتے ہیں جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے۔ اور یہی لوگ اگر موبائلوں میں لگے جائیں یا شادی حالوں میں بیٹھے ہوں یا کسی کھانے کی دعوت کی تقریب میں بیٹھے ہوں، جتنی مرضی لیٹ ہو جائے کھانا وہاں بیٹھے، وہ تو اٹھ کے نہیں جاتے۔ کھانے کی اہمیت اور اپنی خواہشات کی اہمیت وہ زیادہ ہے، قرآن و سنت کی اہمیت برائے نام ہے۔ اور قرآن و سنت نے جو قرآن کے جاننے والے کو اہمیت دی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا بخاری کی حدیث سے، چھوٹی عمر والے بچے کو امام بنایا گیا اس لیے کہ وہ قرآن زیادہ جانتا تھا۔ ابن ابزہ کو مکے کا گورنر اس لیے بنایا گیا کہ وہ قرآن زیادہ جانتے تھے، حالانکہ وہ غلام تھے۔ لیکن کیا ہمارے ہاں بھی کسی قرآن کے جاننے والے کی، کسی عالم کی اس قدر اہمیت ہے؟ ہمارے ہاں وکیل ہو، جج ہو، اور کوئی پروفیسر ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی وزیر ہو، اس کی اہمیت ہے، اور عالم کی اہمیت کہاں؟ وہ اگر چلا بھی جائے اور جا کر کوئی نماز کی دعوت یا دین کی بات کرنے لگے تمہارے بھلے کے لیے، تو سننے کے لیے تیار کوئی نہیں، اور سنے بھی تو اس طرح جیسے لاپرواہی کے ساتھ۔ یہ ہمارا تجربہ ہے اور ہمارا مشاہدہ ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہے، اور آپ بھی جانتے ہو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے ذرا بتائیں
کہ وہ ایمان کا جو تقاضا تھا وہ تو یہی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہی تھا، اللہ اور اس کے رسول سے، صحابہ اور اہل بیت اطہار سے اور قرآن و سنت سے اور دین اسلام سے محبت کا تقاضا تو یہی تھا کہ جو دین زیادہ جاننے والا ہے، دین پہ عمل زیادہ کرنے والا ہے، نبی کی سچی اور اطاعت والی زندگی گزارنے والا ہے، آپ ہر معاملے میں اس کو اہمیت دیتے، اس کو ترجیح دیتے اور اس کو زیادہ معظم جانتے، لیکن آپ نے دنیا داروں کو اور دنیا کے اقتدار اور عہدے والوں کو آپ نے زیادہ اہمیت دی اور دین کے مقابلے میں اور دین کے علم کے مقابلے میں اپنی سہولت اور اپنی آسانی کو اور اپنی خواہشوں کو ترجیح دی۔ تو پھر اس کا نتیجہ بھی تو آپ کو بھگتنا ہوگا قیامت والے دن۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارہ مصباح القرآن میں سکول کی چھٹیوں کا لحاظ کرتے ہوئے، سکول کی چھٹیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہترین کورس کا اہتمام کیا ہے۔ نور الاسلام کورس 12 جون سے لے کے 12 اگست تک، یہ بظاہر تو 2 ماہ کا کورس ہے، لیکن چھٹیاں نکال کے یہ 40 دن بنتے ہیں۔ ان ایام میں جو میٹرک پاس ہیں، ایف اے بی اے اور اس سے زیادہ پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو باقاعدہ قرآن و سنت کی اور دین کی بنیادی اور ضروری تعلیم دی جائے گی۔ تو اس حوالے سے میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ اپنے نوجوانوں کو، اپنے عزیزوں کو اس کے لیے ذہن سازی کر کے آمادہ کریں کہ وہ اس کورس میں داخلہ لیں اور باقاعدہ یہ جو ضروری کورس ہے دینی تعلیم کا، اس کو وہ کریں۔ ہر شخص جو بالغ ہو چکا، اب وہ نوجوان ہو یا وہ بوڑھا ہو یا عمر کے کسی حصے میں ہو، اتنا قرآن و سنت کا اور دین کا علم حاصل کرنا کہ وہ اطاعت والی زندگی گزار سکے اور وہ گناہ سے بچ سکے، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اتنا علم حاصل کرنا کہ جیسے ایمانیات، عبادات اور معاملات، اخلاقیات اور باہمی تعلقات، یہ ان چیزوں کو آپ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور دین کی تعلیم اور احکام کے مطابق زندگی گزار سکیں اور گناہ سے اور نافرمانی سے بچ سکیں۔ اور دین سیکھنا یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، جیسا کہ میرا آج کا موضوع ہی یہی تھا۔ اور بہت احادیث ہیں، بہت آیات ہیں جن میں علم دین کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے میرے حبیب مکرم، آپ دعا مانگا کریں، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، لہذا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چائنا جا رہے ہیں، کوئی امریکہ جا رہا ہے اور کوئی لندن جا رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن و سنت کی تعلیم چھوڑ کے یہ حاصل کرنا؟ نبی کریم علیہ السلام نے تو پوری زندگی قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ باقی جو علوم ہیں جس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے تو شریعت اسے منع تو نہیں کرتی، ان کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن سب سے بنیادی جو علم ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ تو اگر یہ علم آپ نے نہیں سیکھا اور اس کے مطابق آپ زندگی نہیں گزارتے تو آپ تو انسان ہی نہیں بنے نا، کہ یہ قرآن و سنت کا علم ہی تو انسان کو انسان بناتا ہے، ورنہ تو جو بظاہر انسان ہیں وہ حیوانیت پہ اتر آتے ہیں۔ تو علم کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کی ڈگریاں لینے کے لیے تو آپ لاکھوں روپیہ بھی لگا دیں اور اپنی عمریں بھی فنا کر دیں، اور جو اصل علم ہے قرآن و سنت کا علم جو نبی کریم علیہ السلام سکھانے کے لیے آئے اور جو نبی کریم علیہ السلام کی وراثت ہے، اس کو سیکھنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، وہ بالکل لاپرواہی ہے اور غفلت ہے، اور اس کی کوئی ذہنوں میں اہمیت ہی نہیں ہے، اور اس کی اہمیت مرنے کے بعد معلوم ہوگی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جو ہم نے کورس اسٹوڈنٹس کے لیے دینی تعلیم کا رکھا ہے، تو اس حوالے سے آپ دلچسپی لیں اور اپنے نوجوانوں کو اس میں داخلہ دلوائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی